السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان حرمت الفقار۔ میرے ساتھ موجود ہیں خورشید عباسی صاحب۔ جیسے کہ آج بات کریں گے بلدیاتی انتخابات پر۔ پنجاب سرکار کی طرف سے 15 مئی کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جانے کے اعلان کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے صوبے کے 5 بڑے شہروں لاہور، گجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد کے لیے اربوں روپے کے نئے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اس مرتبہ 8 ارب سے زائد ٹیکس جمع کرانے کی بھی خواہش ظاہر کی ہے۔ جبکہ ایک طرف وزیر اعظم کے اہم اعلانات تو دوسری طرف کورونا کی نئی لہر میں اضافے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ جی عباسی صاحب، یہ جو وزیر اعظم نے اعلانات کیے ہیں، کیا ان پر عمل ممکن ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو دیکھیں، یہ ایک مشہور ہے کہ سیاستدان کے جو نظر جو ہے یا سوچ جو ہے وہ اگلے انتخابات تک جاتی ہے۔ جب ایک دانشور یا جو کسی ریاست کے بہتری کے لیے سوچے، اس کی سوچ جو ہے وہ اگلی نسل تک جاتی ہے۔ تو اب چونکہ 15 مئی کو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے، اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جو ان 5 شہروں کے جو اربوں روپے کے جو پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں جیتنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ تحریک انصاف کو جو ہے خیبر پختونخوا میں بڑا نقصان پہنچا بلدیاتی الیکشن میں۔ اب اس کی چیزیں دیکھتے ہوئے نئی حکمت عملی کے تحت جو ہے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے اس طرح کا اعلان کیا ہے تاکہ اگلے بلدیاتی انتخابات میں ان کو یقینی طور پہ پنجاب میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو۔ تو اصل میں اس پہ ایک الیکشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو ان کو پہلے منع کر دیا جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ اس طرح کے نعرے نہ لگائیں، اور کی جو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ خدشہ ہو کہ آپ الیکشن جیتنے کے لیے جو ہے آپ اقدامات کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ، لہذا اصل بات یہ ہے کہ وہ جو وقت سے پہلے جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، سب محسوس کریں، سیاسی کارکن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں وہ جو الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کی بات کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو دوسرے شہر ہیں، جو دوسرے صوبے ہیں، اس میں بھی ایک احساس کمتری پیدا ہوگی۔ یہاں پہ کراچی کی بات ہو رہی ہے کہ کراچی کو کچھ نہیں ملا، کراچی کے حوالے سے جیسے کہ سر بلدیاتی انتخابات تو ملک بھر میں ہوں گے، کیا وفاقی حکومت کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں کے لیے بھی ایسے ترقیاتی فنڈز کا اعلان کرے گی؟ دیکھیں، وہی بات ہے نا کہ وہ جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بلدیاتی انتخابات تو پورے ملک میں ہونے ہیں، ہر جگہ ہوں گے، اور یہاں بھی ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے۔ تو آیا کہ پرائم منسٹر نے کوئی ایسی پلاننگ کی ہے، کوئی اتنا بجٹ، کوئی پیسہ رکھا ہے جو جہاں جہاں جو بلدیاتی انتخابات ہو وہاں وہاں اربوں روپے کے جو ہے وہ پروجیکٹ کا اعلان ہو؟ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اعلانات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن فی الحال جو ہے اس اعلان سے پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے پنجاب کے اندر، یہ بات کم از کم کلیئر ہو گئی۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، پرائم منسٹر جو ہے وہ پورے ملک کا نمائندہ ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ سندھ کے لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ میڈیکل کارڈ جو ہیں، جو صحت کارڈ جو انہوں نے جاری کیے تھے، وہ نہیں ملے لوگوں کو، اور باقی خاص طور خیبر پختونخوا میں، دیگر علاقوں میں جو ان کے اپنے اپنے حلقے وہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہیں بانٹے گئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ حکومت سندھ ہم سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے، مطالبہ کرے، ہم سے مانگے کہ ہم صحت کارڈ دیے جائے تب ہم دیں گے۔ تو یہ جو سیاسی چپکش ہے ان کے درمیان، میں سمجھتا ہوں اس سے عام آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لڑیں، سیاست کریں، اور ایک دوسرے کے خلاف مہاجرائی بھی کریں اور مقابلے بھی کریں، لیکن وہ نظریات کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، وہ مقابلے اصولوں کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اس سے عام آدمی جو ہے متاثر نہ ہو۔ ان موجودہ صورتحال میں جو خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان جو لڑائی نظر آ رہی ہے، سیاسی کشمکش نظر آ رہی ہے، یہ پہلی مرتبہ نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ سر ایسے اعلانات خاص طور پہ انتخابات کے دنوں میں ہی کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انتخابات کے جب دن ہوتے ہیں تو لوگ بھی الرٹ ہوتے ہیں، ووٹر بھی الرٹ ہوتے ہیں، ووٹروں کی نظر ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو نان صاحب ہیں، ہمیں شاید اگلے انتخابات کے بعد یا اگلے انتخابات میں جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ تو اسی دوران تمام سیاسی پارٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ انتخابات کے دنوں میں اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں، جو بھی پارٹی بسر اقتدار ہوتی ہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو اچھا، اصل میں پتہ ہے کیا ہے کہ اب میں نے یہاں پہ نے بنا دیکھا کہ ایک بندے نے اس کے یہاں لیٹر رکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا ووٹر ایسوسیشن ملی۔
اب مسئلہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ووٹ کمزوری ہے کسی حکومت کی یا کسی سیاسی پارٹی کی تو پھر کیوں نہ ہم اپنے تنظیمیں بنائیں، اس میں ووٹر زیادہ ووٹر شامل کریں، ووٹر ایسوسیشن بنائیں. آپ کہیں کہ بھائی میرے پاس 10,000 ووٹ ہیں، یہ جس کو جہاں کہوں گا وہاں پڑیں گے، یہ تو ظاہر ہے اس بیس پہ آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے. تو اب ٹرینڈ جو ہے تبدیل ہو رہا ہے. سیاستدانوں کا اپنا اسٹائل ہے ووٹ مانگنے کا، کس طرح ووٹ مانگتے ہیں، الیکشن دنوں میں کیا کیا اعلانات کرتے ہیں، کیا کیا فائدے، عارضی طور بھی فائدے لوگوں کو دیتے ہیں اور مستقل بھی دیتے ہیں. تو ان کا اپنا اسٹائل ہے. لیکن ووٹر جو ہے وہ ان کا اپنا اسٹائل ہے. ووٹر جو ہے ظاہر ہے آج کل تو جو عام جو دور دراز کے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہوشیار ہو گئے ہیں ووٹ کے معاملے میں. وہ بھی اگر کسی وڈیرے کے تھوڑی ووٹ دیتے ہیں تبھی وڈیرے کے سامنے کم از کم ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جہاں ہماری شہر کے اندر یا گوٹھ کے اندر گاؤں کے اندر جو ہے بجلی ہونی چاہیے، گیس ہونی چاہیے، دوسری سہولت ہونی چاہیے، سڑکیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے لوگ رکھتے ہیں سامنے. لیکن اس کے بعد حکومت نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرانے کا اعلان کیا ہے. کیا یہ تجربہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں اس تجربے کی جو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو ہے مخالفت کی، اس کے بعد جب اس کو ایک قانونی حیثیت دی گئی اور یہ معاملات آگے بڑھے تو یقیناً اب اس میں ایک اچھی خاصی رقم جو ہے خرچ ہو رہی ہے. اور دوسری بات ہے پہلی مرتبہ یہ تجربہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو شاید یہ تجربہ یہ بلدیاتی الیکشن میں کرنا چاہنے تاکہ اس پہ تجربہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر جو قومی الیکشن ہوں گے پاکستان لیول کے شاید اس میں استعمال ہو. لیکن ہم غریب ملک ہیں، اگر ہم اس پہ اربوں پہ خرچ کرتے ہیں اس پہ تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی گرانٹ دی گئی یا پیسے کیے گئے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مقروض ہیں، ہم قرضے نہیں اتار سکتے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. آپ ٹیکسز کے لیے اب آپ نے کہا کہ ہم آپ کے دروازے پہ آئیں گے، اب زبردستی جا کے آپ جو ہے وہ ٹیکس وصول کریں گے لوگوں سے کسی بھی طریقے سے. تو ایک طرف یہ حالت ہے اور دوسری طرف آپ جو ہیں وہ پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ اربوں پہ ترقیاتی کام، یعنی الیکٹران مشین پہ الیکشن کرانا، یہ ساری چیزیں جو ہے کم از کم میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ چیزیں مینیج ہوں گی. اور ایسے غریب ملک کے لیے جو جہاں کا جو پیسہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی قیمت کھو رہا ہے، اپنی اہمیت کھو رہا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. پیٹرول کی قیمتوں پہ ہم قابو نہیں پا رہے، ابھی دوبارہ جو اس میں اضافہ کر دیا گیا. تو یہ مہنگائی جو ہے اپنی جگہ پہ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایک طرف اور حکومتی فیصلے دوسری طرف. تو میں سمجھتا ہوں کم از کم اس وقت حکومت کو الرٹ ہونا چاہیے اپنے فیصلوں میں، اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے خاص طور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کہاں تک جو ہے اس طرح کی چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. سر جیسے کہ کرونا وائرس کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے، کیا ان حالات میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. جب آپ دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ جب بھی کرونا کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وفاق سندھ گورنمنٹ تو الرٹ ہے ہی ہے. یہاں تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے روزانہ کی بیس پہ جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں جو ان کو ملتی ہے، اور وہ خود اناؤنس کرتے ہیں کہ آج کی تازہ پوزیشن کیا ہے، کتنے کیسز ختم ہوئے یا کتنے لوگ جو کرونا کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، یا کتنے لوگ جو ایڈمٹ ہوئے، کتنے لوگ جو صحت یاب ہو کے گھر پہنچے. ڈیلی کے ایک روٹین کا معاملہ ہو گیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. تو اچھا پھر دوسری بات کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تازہ لہر ہے کرونا کی اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. اور یہ دوبارہ جو ہے وہ شاید سنیما ہال مکمل طور بند کر دیے جائیں، اور انڈور جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ بھی انہوں نے تقریباً اعلان کر ہی دیا ہے کہ وہ بند ہوں گی. اور شادی بیاہ کی تقریبات خاص طور پہ جس سے پہلے ہوا تھا تو یہ چیزیں ہوں گی. لیکن گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ بار بار کریے کہ ہم جو ہے کاروبار بند کرنے موڈ میں نہیں ہے، کاروبار جو اس سے چلتا رہے گا. اب اس کو مینیج کیا جائے، کاروبار کو آپ اس طرح مینیج کریں تاکہ لوگ جو ہے وہاں جائیں، ایس او پیز پہ عمل کریں. ایس او پیز عمل نہیں ہو رہا، آپ مارکیٹ میں جائیں باہر بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ جناب آپ ماسک خریدیں، ماسک کے بغیر کوئی مارکیٹ میں اندر نہیں آ سکتا. اور بلکہ ان کا ایک بندہ ڈبہ لے کے بیٹھا بھی ہوتا ہے اور دگنی قیمت پہ جو ہے وہ ماسک فروخت کر رہا ہوتا ہے. لیکن اندر آپ جائیں آپ خریدیں گے صحیح ماسک، ان کا بھی کام ہو گیا اور جو بورڈ میں لکھا ہے اس پہ عمل ہو گیا. اندر جائیں آپ کو سب لوگ بغیر ماسک سے نظر آئیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہیں. تو یہ بھی سارے جو ایس او پیز پہ عمل کرانا وفاقی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، سندھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا. تو اگر اس پہ ہی عمل ہو جائے تو شاید ہم اس طرح سے بھی جو ہے وہ کرونا کی صورتحال کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب کرونا اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا اناؤنس کر دیا گیا ہے، بڑا صوبہ ہے، گنجان صوبہ ہے، وہاں پہ آبادی ٹھیک ٹھاک ہے،
تو ظاہر ہے پھر لوگ جب ووٹ کے لیے لائن نمبر 7 کھڑے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر اس بھی گورنمنٹ سوچے گی کہ یا تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہو کہ ہم نے کرونا پہ قابو پا دیا، یا کرونا کے معاملات نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے سب میں بڑھ جائیں. تو یہ بھی ایک بڑا سر تو سوال ہے. اس کے لیے بتائیں مجھے، پاکستان تحریک انصاف اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات میں خاطر خواہ کارکردگی ادا کر پائے گی؟ دیکھیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دیکھیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلدیاتی جو سیاست ہے، یہاں کے بلدیاتی انتخابات ہے، وہ ایک سیاست کی نرسری ہے. یہاں سے لوگ ٹرینڈ ہو کے پھر آگے آتے ہیں، وہاں سے آپ نے وہاں کچھ سیکھا، پھر آپ صوبائی اسمبلی پہنچیں گے، پھر آپ قومی میں پہنچیں گے. تو یہ تو اس لحاظ سے تو اہم ہے، اور اس میں کارکردگی ابھی تک تو کسی نے نہیں دکھائی. ہر طرف سے یہاں کراچی میں آپ دیکھیں کہ دھرنے ہو رہے ہیں، لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے مسائل حل کریں، شہر کی یہ صورتحال ہے، اور گندے نالے جو ابل رہے ہیں، نالوں کی صفائی کا سوال ابھی تک موجود ہے. گنجان آبادی ہے، کچی آبادیاں بڑھتی گئی ہیں، غیر قانونی طور پہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کے اندر سرے پیرے پتہ نہیں گلی کون سی ہے، روڈ کہاں سے نکلے گا، اور وہاں پہ گٹر سسٹم ناکام ہے. تو یہ ساری چیزیں جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ شہر کی کیا حالت ہے. اور یہی اس سے دگنی خراب جو ہے دیہات کی حالت ہے. وہاں پہ ظاہر پینے کا صاف پانی تو تصور نہیں ہے، تو اب بھی لوگ ہینڈ پمپ استعمال کرتے ہیں، جو ایک پرانا طریقہ ہے، ان کا وہی گزر سفر ہوتا ہے اس سے. اور دوسری بات ہے کہ وہاں پہ صفائی کا تو تصور ہی نہیں ہے، نہ صفائی کے حوالے سے نہ وہاں پہ کوئی اس طرح کوئی شعبے بنائے گئے ہیں جس کی ذمہ داری وہاں تو ہے ہی نہیں، اس طرح جس کا تصور ہی نہیں ہے. تو وہ تو بہت دور کی بات. شہروں کی حالت خراب ہے، دیہات کہاں ہوں جسے آپ تصور کر سکتے ہیں. تو وہ کارکردگی دکھانا میرا خیال ہے ابھی جو ہے نا تحریک انصاف نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے اس حوالے سے، نہ پیپلز پارٹی نے دکھائی ہے، اور مسلم لیگ کا تو ابھی نام ہے نہیں، کیونکہ حکومت میں ہمارے پاس سندھ میں تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، وفاق میں وہ ہے، تو ظاہر ہم انہیں کی بات کریں گے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، ان پہ بھی ان کو مکمل طور پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اصل میں بلدیاتی ادارے جو ہے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور عام طور پہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس طرح کی کمیٹیاں بنانی چاہیے. جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں محلوں میں، اس پہ جو لڑائی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کورٹ کچہری تک پہنچتا ہے، اس کو وہیں حل ہونا چاہیے. تاکہ اگر بلدیاتی اداروں کو جو بنیادی ذمہ داری ہے پینے کا صاف پانی، صفائی، اور جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان میں صلح کرانی چاہیے، ان پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. تاکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل ہو جائے تب بھی آپ کے آدھے کیسز جو عدالتوں سے نکل جائیں گے اور لوگوں تک نہیں سر پہنچیں آپ گے. کو لگتا ہے ترقیاتی منصوبے ہی مسائل کا حل ہیں، یا حکومت کو دیگر اقدامات بھی کرنے ہوں گے؟ دیکھیں ترقیاتی منصوبے تو اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک محض ایک اعلان بن کے رہ گئے ہیں، اور جی جی اعلان کی حد تک ہوتے ہیں اور نتائج ہمیں ملتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ جاری نہیں کریں گے اراکین اسمبلی کو. اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب اراکین اسمبلی کو فنڈ جاری ہوتے ہیں، کروڑوں میں جاری ہوتے ہیں فنڈ، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اپنے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مقامی لیول پہ جن نے الیکشن جیتنے میں جو مدد کی تھی جی جی ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کو بجٹ اعلان کر دی جاتی ہے. وہ اس کا نتیجہ کمیشن میں ادھر ادھر وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ ملتا نہیں ہے. کچھ نہ لوگوں کو ملتا ہے، نہ حکومت کے حصے میں کوئی اچھی بات آتی ہے، وہ ایک بالکل وہ فنڈ ضائع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اجتماعی فیصلے جو ہے اس ملک کے لیے بہتر ہے. اجتماعی سڑکیں، موٹر ویز ہونے چاہیے پورے ملک میں، جو سندھ، پنجاب، خیبر پختون، بلوچستان کو ملا دیں. اور صحت کی بنیادی سہولتیں ہونی چاہیے پورے ملک میں ایک ساتھ ہونی چاہیے. وفائی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور تعلیم، یہ بھی تحریک انصاف کی حکومت آتے ہی یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ ہم ایک جیسا تعلیم نظام نافذ کریں گے پورے ملک کے اندر، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا ہے. یہاں پہ ہر اسکول کا اپنا کلچر ہے. جو مہنگے علاقوں میں اسکول ہیں، انگلش میڈیم اسکول ہیں، ان کی یونیفارم مختلف ہیں، ان کی پڑھائی مختلف، کورس مختلف ہے ان کا. وہ مختلف ذہن کے بچے تیار ہو کے باہر آتے ہیں مارکیٹ میں. اور جو لوکل جس کو پیلا اسکول کہتے ہیں، گاؤں گوٹھوں میں بیچارے پڑھتے ہیں، ان کی یونیفارم ہی الگ ہے، ان کی پڑھائی الگ ہے، کورس ہی الگ ہے. تو یہ جو ملک کے اندر اس طرح کا ایک تماشا ہے، اس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ختم ہونا چاہیے. اور یکساں تعلیم ہونی چاہیے پورے ملک کے اندر، اور ایک ہی یونیفارم ہونی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ کے پولیس اہلکار ہیں ان کی پورے ملک میں ایک یونیفارم ہونی چاہیے. اور اس میں یہ نہیں ہو جائے کہ پنجاب کی پولیس کی یونیفارم الگ ہو، خیبر پختون کی الگ ہو، سندھ کی الگ ہو، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ان کا پے اسکیل ہے وہ بھی ایک ہونا چاہیے. کیونکہ ایک ملک اس ایک اتحادی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا جب آپ یکساں ایک جیسے فیصلے کریں گے.
جو اجتماعی طور پہ بندہ اگر سندھ سے سفر کرے خیبر پختونخوا تک تو ان کو ایک جیسی کلچر، ایک جیسے لوگ، ایک جیسی یونیفارم، ایک جیسی سوچ کے لوگ جو ان کو ملے. لیکن ہمارے بدقسمت یہ ہے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے یہاں کام کیا ہے اور ان کے نتائج جو ہیں بڑے خطرناک آ رہے ہیں. لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور ایک دوسرے کے اجنبی بنے ہوئے ہیں. ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی ایک دوسرے کو لوگ پہچان نہیں پاتے. اس کی وجہ صرف ہمارے سسٹم کی خرابی ہے. اس سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. سر، سندھ میں نیا بلدیاتی نظام متنازع بنا ہوا ہے. تمام اپوزیشن پارٹیوں نے اس قانون کو مسترد کر دیا ہے. دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ جو خیال ہے، رائے جو ہے مختلف ہے اور جو حزب اختلاف میں جو مختلف جماعتیں ہیں ان کی مختلف سوچ ہے. اس حوالے سے ایم کیو ایم کی سوچ مختلف ہے، پی ایس پی کی سوچ اس سے مختلف ہے، جماعت اسلامی کی سوچ اس سے مختلف ہے اور پیپلز پارٹی کی سوچ مختلف ہے. اصل بات یہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں ذاتی لیول پہ کہ ظاہر ہے کہ اگر ایم کیو ایم یا پی ایس پی یا جماعت اسلامی وفاقی گورنمنٹ تک نہیں پہنچ سکتی، ان کو وہاں حصہ نہیں ملتا اور پھر سندھ گورنمنٹ میں بھی ان کو حصہ نہیں ملتا، تو کم از کم وہ اس پہ الرٹ ہے کہ ہمیں کم از کم شہر کی حد تک جو ہے پاور ملنا چاہیے. شہر کی حد تک تو ہم جو ہیں حکمرانی کریں، اس شہر کے فیصلے تو ہم کریں. ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے. اور پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بڑی ہماری بڑی سیاسی پارٹی ہے جو ہم پورے یعنی پاکستان کی سطح پہ حکمرانی کر چکے ہیں. آئندہ کا بھی ان کو جو ہے یہ خیال ہے یا شوق ہے کہ ہم آئندہ بھی وہاں ہمارا وزیر اعظم بن سکتا ہے. سندھ کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے تو ان کا یہ ہے کہ یہ بلدیاتی نظام پہ بھی جو ہے ہمارے لوگ آئیں، ہم جیت کے آئیں. لڑائی یہ ہے، لڑائی یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کے لیے مر رہے ہیں کہ لوگوں کو ظلم ہو گیا، لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ملا، لوگ تباہ. اس میں تو میرا خیال ہے یہ تو چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگوں کی لڑائی نہیں ہے، لوگوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہے پاور گیم ہے، پاور کی لڑائی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ کاؤنسل تھا پہلے جو کراچی کے دیہی علاقے تھے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں تھے، ان کا چیئرمین الگ بنتا تھا، ان کے لیے بجٹ الگ ہوتی تھی. ابراہیم حیدری ہو گیا، ملیر کے ہو گئے، کیماڑی کے جو گاؤں گوٹھ ہو گئے، ان کے لیے الگ بجٹ ہوتا تھا. ڈسٹرکٹ کاؤنسل ڈیل کرتی تھی. اب پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے ایک ٹاؤن سسٹم لا رہی ہے جس میں گوٹھ گاؤں بھی شامل ہوں گے، شہر بھی شامل ہوں گے اور جو ڈیفینس کا علاقہ بھی شامل ہوگا اور ادھر جو ہے اپنا اچھو نتھو گوٹھ جو ہے اس ٹائپ کے وہ بھی اس میں ناتھا خان گوٹھ اس میں آ جائے گا. ملیر کے علاقے بھی آئیں گے. تو اب یہ تھوڑی پریشانی جو لوکل لیول کی سیاست کر رہے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ جماعت اسلامی ابھی شریک ہو گئی ہے. تو اس لڑائی میں جو ہے ان کو یہ خدشات ہیں کہ جب اس طرح کے ٹاؤن چھوٹے چھوٹے بنیں گے ان کی تعداد بڑھ جائے گی. 18 ٹاؤن تھے پہلے، اب بڑھ کے 22 25 26 ہو جائیں گے، 30 ہو جائیں گے. تو اس میں ہوگا کیا کہ پھر ٹاؤن کا جو ہیڈ ہوگا وہ ووٹ ڈالے گا اور پھر میئر الیکٹ ہوگا شہر کا. اب ان کو جو لوکل لیول پہ سیاست کر رہے ہیں ان کو یہ خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹاؤن بنا کے پیپلز پارٹی ہر جگہ جیت کے اور اپنا میئر بھی لے آئے تو شہر بھی ہم سے چلا جائے. تو اصل لڑائی یہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب دیکھو نیتوں پہ تو نہ میں بات کروں گا نہ ہمیں کسی کی نیت پہ شک ہے. سب اچھی باتیں کرتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے اس پہ. عمل تو بات کی بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ عام لوگوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک پاور گیم ہے، پاور کی لڑائی ہے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا عام طور پر لیکن اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو اب ہم بھی اس کے انتظار میں کہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے اور یہ جو جدوجہد چل رہی ہے اس کا کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے اس میں کبھی نہ کوئی تو ایک فیصلہ ہوگا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہاں کے عام لوگوں کے حق میں ہو. یہاں دیکھیں کرپشن کی بات کریں تو اس الزام سے کوئی نہیں بچا ہوا. جن کو بھی پاور ملا ہے، جو بھی اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے اور ڈنگے کی چوٹ پہ کی ہے اور جدید طرز عمل کے تحت کی ہے. پکڑائی بھی نہیں دے رہا ہے. مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اوپن کرپشن نہیں. اب انہوں نے تو وہ بڑا یہ تو ایک زیادہ اس کو نیب کو پتہ ہے، اینٹی کرپشن والوں کو پتہ ہے کہ یہ پراپرٹی یہاں کس طرح ہے، کس کے نام پہ. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی تو میں کسی چاچے ماموں کے نام پہ کر دی، کسی محلے دار کے نام پہ کر دی. اس طرح سے کام چلایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے روک تھام بہت ضروری ہے. بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان رمز الفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.